بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. محترم حضرات، زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں اور ایسی تعلیمات سے نوازا ہے جن پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. بارش کے وقت یا تیز ہوا چلتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، کیا آپ کا طرز عمل تھا، آپ نے اپنی امت کو اس سلسلے میں کیا تعلیم دی ہے، اس کا بیان اس حدیث میں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الريح قال: اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به. جب تیز ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس ہوا کے اندر جو چیز ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس چیز کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے یہاں اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. اور اس ہوا، اس آندھی کی برائی سے، اس کے اندر جو چیز ہے اس کی برائی سے، اور جس چیز کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. جب آندھی چلتی تھی تو آپ پڑھتے تھے. آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کبھی تیز آندھی چلتی ہے تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے، درخت اکھڑ جاتے ہیں، پترے وغیرہ اکھڑ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ادھر سے ادھر گرتے ہیں، بہت سے لوگ اس پہ زخمی ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کافی نقصان ہو جاتا ہے. تو تیز ہوا چلے تو یہ دعا انسان کو پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. یہ ہوا اور آندھی جب چلتی ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہے. اور اس آندھی کے ذریعے سے بھی بعض قوموں کو ہلاک کیا گیا. قوم عاد کو آندھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زبردست ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا. 8 دن تک وہ ہوا مسلسل چلتی رہی. آندھی اٹھا کر لوگوں کو پٹک دیا اور جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو گئے. تو یہ آندھی عذاب بھی ہو سکتی ہے. اس کی پناہ، اس کی برائی سے اللہ کی پناہ ڈھونڈنا چاہیے. یہ سب دعائیں موقع کی ہمیں سکھائی گئی ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بارش اگر ہو تو اس کے لیے بھی دعا ہے. جب بارش ہو تو دعا کرنا چاہیے انسان کو: اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا. اے اللہ اس بارش کو موسلادھار اور نفع بخش بارش بنا. ایسی بارش نہیں جس سے نقصان ہو. تو یہ دعا پڑھنا چاہیے انسان کو: اللہم صیبا نافعا. اور جب بارش ہو رہی ہو تو اس کو دعا کرنا چاہیے. دعا کی قبولیت کا امکان ہے کہ بارش اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دعا کرنا چاہیے، دعا کی قبولیت کا امکان ہے. اور جب بارش بند ہو جائے تو پھر کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ. ہم پر بارش ہوئی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے. یہ بارش اللہ رب العالمین برساتا ہے. دنیا میں کسی کے پاس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بارش برسا سکے. تو ان مواقع پر یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم
کے سائے میں ہم سب کو رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.